رات کا وقت تھا اور شہر کے کنارے پر واقع پرانا گاؤں سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گاؤں کے درمیان میں ایک خستہ حال حویلی تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہاں بدروحیں بسیرا کرتی ہیں۔ حویلی کے مکین عرصہ پہلے یہاں سے جا چکے تھے، مگر کوئی بھی یہ بتانے کے قابل نہ تھا کہ وہ کہاں گئے۔ ایک رات تین دوستوں نے حویلی کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ اس رات کا تجربہ ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہوئے تو دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ تینوں دوستوں کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ اندر کی ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی، جیسے وہاں کچھ غیر معمولی موجود ہو۔ دیواروں پر عجیب و غریب نقش و نگار تھے جو وقت کے ساتھ دھندلا چکے تھے۔ اچانک ایک دوست نے دروازے کے قریب ایک پرانی تصویر دیکھی۔ تصویر میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت کھڑی تھی جس کی آنکھیں سیدھی ان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ تصویر کے قریب گیا، تصویر میں عورت کی آنکھیں حرکت کرنے لگیں۔ وہ چیخ اٹھا، مگر اس کے دوستوں نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اگلے لمحے حویلی کے اندرونی دروازے خود بخود کھلنے لگے اور ایک سرگوشی بھری آواز ہر طرف گونجنے لگی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تینوں دوست خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے لگے، مگر ان کے پاؤں زمین سے جیسے چمٹ گئے۔ حویلی کے ایک کونے سے سائے نمودار ہونے لگے جو آہستہ آہستہ انسانی شکل اختیار کرنے لگے۔ ان سائے دار اشکال کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے، مگر ان کی موجودگی سے گاؤں کی وہ پرانی کہانیاں سچ ثابت ہونے لگیں۔ اچانک ان میں سے ایک دوست نے محسوس کیا کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑ رہا ہے۔ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، مگر اس کے ہاتھ پر گہرے نیلے نشانات بن چکے تھے۔ اس نے چیخ ماری اور بھاگنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاؤں حرکت نہ کر سکے۔ حویلی کی دیواریں خون کے رنگ میں رنگنے لگیں اور ہر طرف ایک ہی آواز گونجنے لگی، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تینوں دوستوں کے چہرے سفید پڑ چکے تھے۔ وہ بے بس تھے اور کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اسی لمحے ایک زوردار جھٹکا لگا اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ جب گاؤں کے لوگ اگلی صبح حویلی کے قریب سے گزرے تو انہیں حویلی کے سامنے تین بے جان لاشیں پڑی ملیں۔ ان کے چہروں پر خوف کی ایسی تصویر تھی جیسے وہ کچھ دیکھ چکے ہوں جو بیان سے باہر ہو۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں نے اس حویلی کے قریب جانا چھوڑ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ حویلی کے اندر کچھ ایسا ہے جو انسانوں کو جیتا نہیں چھوڑتا، اور حویلی کی کہانی آج بھی زندہ ہے، مگر کوئی بھی اس کی حقیقت جاننے کی ہمت نہیں کرتا۔